السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، 20 تاریخ کو جو ڈیبیٹ ہوا تھا مفتی شمائل عبداللہ صاحب اور جاوید اختر صاحب کے بیچ میں، اس میں جاوید اختر صاحب نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اس دنیا میں اتنا ظلم ہے، لوگوں کو اتنی تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، اگر اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے، کوئی خدا ہے، کوئی گاڈ ہے، کوئی اللہ ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں اس تکلیف کو دور نہیں کرتا؟ کیوں اس ظلم کو ختم نہیں کرتا؟ تو آج ہم یہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ ظلم ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس دنیا کو بنانے والا اس ظلم کو ختم کیوں نہیں کر رہا ہے، اس تکلیف کو ختم کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اس سوال کا جواب آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا سوائے قرآن کے۔ اس کا جواب جس کو بھی چاہیے اس کو قرآن پڑھنا ہوگا۔ قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، مکمل جواب مل جائے گا۔ جاوید اختر صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ اس دنیا کو بنانے والے کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے سوال سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس مصیبت کا کوئی سلوشن بھی ان کے پاس نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگ اس بات کو بہت اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ اس کا جواب صرف اور صرف قرآن شریف میں ہے۔ اس کا جواب اس دنیا کو بنانے والے نے دیا ہے، تو ہم آپ کو قرآن شریف سے اس کا جواب بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہے، کیوں ختم نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سب کی خواہش یہ ہوگی، جو جاوید اختر صاحب کی بھی خواہش دکھائی دے رہی ہے، اور ہم سب کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس دنیا میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس دنیا میں بیماری نہیں ہونا چاہیے، اس دنیا میں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے امن، سکون، اچھا مزہ، صحت، تندرستی، اور ہر آدمی کے پاس بنگلہ ہو، ہر آدمی کے پاس کار ہو، ہر آدمی کے پاس نوکر ہو، ہر آدمی خوشحال زندگی کر رہا ہو، کوئی تکلیف میں نہیں ہو۔ اور ہم لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی کام نہیں کریں، ہم لوگ بیٹھے رہیں اور ہم لوگ جو چاہیں وہ پورا ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جو سیریل ہے اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک پری ہے، اور وہ پری، اس کے پاس ایک چھڑی ہے، ایک لکڑی ہے، اور وہ اس سے اشارہ کرتی ہے، اور جو کچھ بھی آپ خواہش کرتے ہیں وہ اسے اشارہ کرتی ہے، وہ چیز حاصل ہو جاتا ہے۔ جو کھانا چاہتے ہیں، کار چاہتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں، یہ جو اس میں دکھایا جا رہا ہے نا، یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ یہ سچائی ہے۔ آپ کے پروردگار نے، اس دنیا کو بنانے والے نے، جس نے آپ کو ہم کو بنایا ہے، اس نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ایک ایسی ہی دنیا سچی میں بنائی ہے جہاں پر کوئی تکلیف کسی کو نہیں ہوگی، کوئی مصیبت کسی کو نہیں ہوگی، کوئی بیماری کسی کو نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ اور وہاں پر جتنے بھی انسان اس دنیا میں جائیں گے، وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہاں پر ان کو نہ کبھی سر میں درد ہوگا، نہ پیٹ میں درد ہوگا، نہ بدن ہاتھ میں درد ہوگا، نہ بخار آئے گا، نہ کوئی بیماری ہوگی، کوئی بلا مصیبت وہاں پر نہیں ہے۔ جو چیز چاہیں گے، ہم کو یہ چیز چاہیے، صرف دل میں ارادہ کریں گے، سوچیں گے، جس چیز کی بھی خواہش ہوگی، آپ کے پروردگار، آپ کے پیدا کرنے والے آپ کو ہر چیز پورا کریں گے، آپ کی ہماری ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ اس دنیا کا نام ہے جنت۔ اس کو آپ کے پروردگار نے، اس دنیا کو بنانے والے نے جس طرح سے اس دنیا کو بنایا ہے، ایسے ہی
اس نے بہت ساری دنیا بنائی ہے، جس میں سے ہم لوگوں کے لیے جو ایک دنیا بنائی ہے جہاں پر جو خواہش ہم کرتے ہیں جس زندگی کا، وہ خواہش کے حساب سے وہاں پر وہ زندگی ہوگی، اس کا نام ہے، اس نے رکھا ہے جنت۔ ہم نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ جو سوال ہے نا، اس سوال کا سلوشن، اس سوال کا حل، اس سوال کا جواب قرآن کے سوا دوسرا کہیں نہیں ہے۔ آپ قرآن کے تھیوری کو نہیں مانیں گے تو اس سوال کا جواب آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ قرآن کی بات کو جب مانیں گے تو آپ کو اس سوال کا بہترین اور مزیدار جواب ملے گا، جس کو سن کر کے آپ کے دل کو تسلی اور خوشی ملے گی، اور آپ کا دل بھی چاہے گا کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کون نہیں چاہے گا کہ ایک ایسی دنیا ہمارے لیے ہو جہاں پر ہم جو کچھ چاہیں وہ ہمارا ہر چیز پورا کر دیا جائے، اور اس کو پورا کرنے میں ایک منٹ کا بھی ٹائم نہ لگے، ہم نے سوچا اور پورا ہو جائے۔ کون نہیں چاہے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے آپ کے پروردگار نے، آپ کو پیدا کرنے والے نے بنا کے ریڈی رکھا ہوا ہے، اور اس کا نام ہے جنت۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جب جنت، ایسی دنیا جہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، جاوید اختر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروردگار کہاں ہے، کیوں پورا نہیں کر رہا، تو آخر وہ پروردگار ہم لوگوں کو اس دنیا میں کیوں بھیج نہیں دیتا؟ ہر آدمی سوال کرے گا۔ پھر اس دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے دوستو، اس چیز کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم انسان کو ایک بار بنایا گیا ہے، اور ہم انسان اور جنات، یہ دو مخلوق جو ہے یہ ایک بار پیدا ہوئی ہے، اور اب جب تک آپ کا بنانے والا، آپ کا پروردگار، اللہ، گاڈ، بھگوان، ایشور، جو بھی آپ کہتے ہیں، وہ جب تک رہے گا تب تک ہم لوگ کی زندگی ہے، ہم لوگ رہیں گے، ہم لوگ ختم نہیں ہوں گے۔ اور ہم لوگوں کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جو جگہ ہے اس کا نام ہے جنت، اور وہاں پر ہم جو سوچتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وہاں پر وہی چیز ہمارے اور آپ کے حساب سے ہی سب کچھ ملے گا، سب کچھ ہوگا جو آج دنیا میں ہم یہ خواہش کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی سے سمجھیے کہ ہمارے اندر جو یہ خواہش پیدا ہوئی ہے، یہ خواہش ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئی۔ یہ خواہش جو ہمارے اندر ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہے، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر انسان کے دل میں اور جنات دل میں یہ خواہش ہے۔ یہ خواہش ان بلڈ ہے، اللہ نے پیدائشی طور پہ ہمارے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ سچائی ہے، ایسا ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم کو جنت میں جانا پڑے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنا بہترین دنیا بنا کے رکھا ہوا ہے، اور جہاں پر کوئی غریب نہیں ہوگا، سب امیر ہوگا، سب کے پاس محل ہوگا، جو سب سے غریب جنتی ہوگا، جنت میں جو سب سے غریب آدمی ہوگا اس دنیا میں، جنت کی جو دنیا ہے، اس کے پاس اس دنیا جیسی 10 دنیا ہوگی، اس دنیا کی جیسی 10 دنیا اس کو دے گا، اور جو جتنا زیادہ اچھا کام کر کے جائے گا اس کے حساب سے کسی کے پاس 20 دنیا، کسی کے پاس 40 دنیا، کسی کے پاس 100 دنیا، کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ۔ جتنا جو بھلائی کا کام، اچھا کام، نیک کام کر کے جائے گا، اس کو اتنا زیادہ بڑی جگہ ملے گی، اور اس کو اتنا زیادہ محل، نوکر چاکر، سب کچھ اس کو ملے گا وہاں پر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی دنیا ہے تو پھر اس دنیا کو چھوڑ کر کے آپ کا پروردگار، آپ کو پیدا کرنے والا ہم کو اس دنیا میں کیوں رکھے ہوا ہے؟ اب اس بات کو سمجھیے۔ جب اس بات کو آپ جنت کو جب سمجھ گئے اور یہ آپ مان لیے کہ ہماری اور آپ کی پرماننٹ جگہ وہی ہے، تو اب آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کو نہیں سمجھے تو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب اس کو سمجھیے کہ ہم لوگ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے والا، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے ہم لوگوں کے ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو جگہ جنت کو بنایا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی جنات کو، انسان اور جن،
یہ دو مخلوق جنت میں جائے گی تو کسی کے لیے بھی وہ زبردستی سے فیصلہ کرے، زبردستی سے فیصلہ نہیں کریں گے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم خود اپنی مرضی سے فیصلہ کرو، اپنی خواہش سے فیصلہ کرو۔ یہاں تک کہ یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی باپ یعنی کہ والد صاحب، ابا امی، وہ بھی ان کا فیصلہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ اپنے بیٹا بیٹی کے لیے فیصلہ کر دے کہ نہیں تم کو جنت میں جانا ہے، نہیں۔ اور ایک چیز اور یاد کر لیجئے کہ ہماری اصل جگہ جو ہے وہ تو ہے جنت، لیکن ایک جگہ اور اللہ نے بنایا ہے اور اس جگہ کا نام ہے جہنم۔ اور یہ دونوں جگہ، یہ دو دنیا ہے جس میں انسان کو اور جنات کو پرماننٹ رہنا ہے۔ جنت میں تو جو جائے گا وہ پرماننٹ ہی رہے گا، لیکن جہنم میں جو جائے گا اس میں سے بہت سارے لوگ جتنا وہ غلط کام کیے ہوں گے وہ اپنا سزا ان کا پورا ہو جانے کے بعد اس میں سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن بہت سارے ایسے بدماش اور کمینے لوگ جو ہوں گے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کا پرماننٹ جگہ جو ہے نا وہ جنت ہے، اور ہم میں سے جو بدماش لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کو جہنم بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم کی دنیا میں رکھ دیا جائے گا اور وہاں پر تکلیف کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جب یہ دو دنیا کو آپ مان لیے کہ ایک دنیا جنت ہے اس میں خالی آرام ہے، اور ایک دنیا جہنم ہے جس میں خالی تکلیف ہے، خالی مصیبت ہے، تو اب اس دنیا میں ہم لوگوں کو بھیجا گیا ہے وہی جو دو دنیا ہے جنت اور جہنم، اسی کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے فیصلہ کریں، اپنے پروردگار کو بتائیں کہ ہم کہاں رہنا چاہتے ہیں، جنت میں یعنی کہ آرام اور مزہ کی جگہ میں، یا جہنم میں یعنی کہ تکلیف اور مصیبت کی جگہ میں۔ یہ دو جگہ میں سے کسی ایک جگہ کا چوائس کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ جو بولا جاتا ہے نا کہ یہ ایگزام ہے، دنیا میں ہم ایگزام دینے آئے ہیں، امتحان دینے آئے ہیں، ٹیسٹ ہے ہمارا، یہ ایسا سمجھ لیجئے کہ چوائس فلنگ ہے۔ ایگزام میں جو ہے نا چوائس فلنگ ہوتا ہے، آپشن ہوتا ہے، آپ یہ چوائس کرو یا یہ چوائس کرو، تو دو ہی آپشن ہے وہاں پر، جنت یا جہنم، یہ دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کو چوائس کرنا ہے۔ اسی چوائس کو کرنے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس کے لیے ہم لوگوں کو جتنا بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہم لوگ 50 سال، 60 سال، 100 سال، 10 سال، 20 سال، جتنا بھی رہتے ہیں، یہ زندگی، یہ لائف ہم کو جو دیا گیا ہے نا، یہی چوائس کو پکا کرنے کے لیے کہ ہم پکا سے بار بار سوچ کر کے یہ فیصلہ کر کے ہم اللہ کو سنا دیں، اللہ کے ڈائری میں لکھا دیں کہ ہم کو یہ چاہیے، ہم کو جنت چاہیے یا ہم کو تکلیف کی جگہ جہنم چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ چیز منہ سے بولنے کا ہوتا تو ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم کو آرام اور سکون کی جو جگہ ہے جنت، ہم وہیں جائیں گے، لیکن آپ کے اور ہمارے پروردگار نے کہا کہ یہ منہ سے بولنے سے نہیں ہوگا، بلکہ دونوں جگہ کا کریکٹر بتایا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا کریکٹر یہ ہوگا، اور جو جہنم میں جائیں گے ان کا کریکٹر یہ ہوگا۔ اب ہم لوگوں کو کہا کہ آپ کو جہاں جانا ہے اس کے حساب سے اپنا کریکٹر بناؤ، اپنا اخلاق، اپنی سوچ، اپنی سمجھ اس کے حساب سے بناؤ۔ تو جنت کے جو لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت جو ہے وہ آرام اور سکون اور مزہ، جہاں پر کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، سارے کے سارے لوگ وہاں پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے خوش ہونے والے لوگ ہوں گے، کوئی کسی سے جلنے والا، حسد کرنے والا، دشمنی کرنے والا جنت میں نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے جس کو جنت میں جانا ہے تو اس دنیا میں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، وہ سارا کریکٹر
جتنی بھی اچھائی ہے، غریبوں کی مدد کرنا، مجبوروں کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، انسانوں پہ رحم کرنا، جانوروں پہ رحم کرنا، اور جتنا بھی اچھا کام ہے، اور جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، دنیا کو بنایا ہے، ہمارے لیے کھانے پینے کی ایک سے ایک چیز پیدا کر رہا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس کی ہر بات کو ماننا، یہ کریکٹر ہے۔ جب یہ کریکٹر ہمارا بن جائے گا تو اس کریکٹر والے کو، جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، کسی کو نہیں ستاتا ہے، اور اپنے پیدا کرنے والے کا ہر وقت احسان مانتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کے ہر آرڈر کو مانتا ہے، تو ایسے لوگوں کا جو جگہ ہے وہ ہے جنت، جہاں پر کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے اس نے دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں دیا ہے، دنیا میں کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، تو جو جنت میں جائے گا وہاں پر اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں دیا جائے گا، کوئی ظلم اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے دنیا میں اس نے بہت سارے لوگوں کی خواہش کو پورا کیا، ایسا ہی اس کا پروردگار جنت میں اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ جس طریقے سے دنیا میں اس نے اپنے پیدا کرنے والے کے ایک بھی حکم کو ریجیکٹ نہیں کرتا تھا، تو آپ کا پروردگار جنت میں آپ کے ایک بھی خواہش کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، ساری خواہش پورا کرے گا۔ تو یہ کریکٹر جب بن جائے گا تو ہم ہوں گے جنت میں جانے والے۔ دوسری جگہ رکھی ہے جہنم۔ جہنم کا مطلب ہوا کہ جتنے بھی دنیا میں بدماش لوگ ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، انسانوں کو ستاتے ہیں، جانوروں کو ستاتے ہیں، اور دنیا میں بہت سارا مصیبت کا ذریعہ بنتے ہیں، تو ایسے جو بدماش لوگ ہیں اور جو اپنے پیدا کرنے والا کا احسان بھی نہیں مانتے، ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمارے لیے چاند بنایا، سورج بنایا، زمین بنایا، آسمان بنایا، ہمارے پینے کے لیے پانی پیدا کیا، ایک سے ایک چیز کھانے کی چیز پیدا کیا، سب کچھ کھاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ اپنے پیدا کرنے والے سے غداری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یا یہ کہ مانتے ہیں تب بھی بدماشی کرتے ہیں۔ تو ایسے بدماش لوگ، ظالم لوگ، جو دنیا میں دوسروں پر رحم نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کا پروردگار، اس دنیا کو پیدا کرنے والا، ہم کو آپ کو پیدا کرنے والا، جو پرماننٹ جگہ جو بنایا ہے ایسے بدماشوں کے لیے، وہ بنایا ہے جہنم۔ اس نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں رکھ دیں گے، اور جس طریقے سے وہ دنیا میں کسی پر رحم نہیں کرتا تھا، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، پیاسے کو پانی نہیں پلاتا تھا، اور اپنے پیدا کرنے والا کا احسان نہیں مانتا تھا، تو ایسے ہی وہاں پر اس کے اوپر بھی کوئی احسان نہیں کیا جائے گا، کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں اس نے لوگوں کا حق چھینا، لوگوں کا حق مارا، لوگوں کا کھانا چھینا، پانی چھینا، پراپرٹی چھینا، پراپرٹی پر بلڈوزر چلایا، ایسے لوگوں کا وہاں پر ان کو پانی بھی نہیں دیا جائے گا، ان کو کھانا بھی نہیں دیا جائے گا، کوئی بھی رحم جس کو بولا جاتا ہے نا، کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی رحم اس کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ جس طریقے سے دنیا میں اس نے کیا کہ لوگوں کو تکلیف دیا، اور جب وہ تکلیف میں آئے تو یہ خوش ہوتا تھا، اس کو کوئی رحم نہیں آتا تھا، ایسے ہی وہاں پر بھی جب اس کو تکلیف ہوگی، مصیبت سے وہ چلائے گا، پکارے گا، کوئی بھی اس کے اوپر رحم کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اور اس کو مارا جائے گا کہ اور چلاؤ، اور تکلیف میں رو، کیونکہ تم نے اسی کو پسند کیا تھا، جو اس کی پسند تھی اسی کے پسند کے جگہ پر اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ تو پرماننٹ جگہ جو ہے وہ اچھے جو انسان ہیں ان کے لیے رکھا گیا ہے جنت، اور جو برے انسان ہیں ان کے لیے رکھا گیا ہے جہنم۔ جنت کا مطلب کہ آرام، مزہ، ہر خواہش کا پورا ہونا، اور جہنم کا مطلب کہ ہر طرح کی تکلیف، مصیبت۔ اب اس کے بعد
ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے والا یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کے بھی دباؤ میں آ کر کے، یہاں تک کہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ بھی آپ کو زبردستی سے جہنم یا جنت میں پہنچائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ خود سے فیصلہ کر لو۔ تو اسی کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں کہا، دنیا میں اس نے ہم کو دونوں مزہ دیا، جنت کا بھی مزہ دیا اور جہنم کا بھی مزہ دیا۔ جنت کا مزہ کیا ہے کہ دنیا میں ہم گھر بناتے ہیں، بنگلہ بناتے ہیں، کار خریدتے ہیں، ایک سے ایک چیز کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آرام اٹھاتے ہیں، صحت، تندرستی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا جنت کا مزہ۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں ایسا ہوگا، اور جب تکلیف ہوتی ہے، ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، ہم کو بخار آ جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، ٹی بی ہو جاتی ہے، کوئی بھی تکلیف، مصیبت، تو اس کا مطلب ہوا، تکلیف کا مطلب ہوا جہنم۔ یعنی کہ ہمارے پروردگار کے پاس دو راستہ تھا ہم لوگوں کو جنت اور جہنم کو سمجھانے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ جنت کو اور جہنم کو ہم لوگوں کو دکھا دیتے، دوسرا یہ کہ جنت میں کیا مزہ ہے اور جہنم میں کیا مزہ ہے اس کو ہم لوگوں کو چکھا دے، فیل کرا دے، اچھی طریقے سے سمجھا دے کہ کوئی بعد میں یہ بول نہیں پائے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر مان لیجئے کہ کسی کو جو آپل ہوتا ہے، ہم نے کسی کو آپل دکھایا، دیکھ کر کے اس کو لگے گا کہ ہاں بڑا خوبصورت ہے، اچھا ہے، لیکن اس کا مزہ کیسا ہے؟ وہ کڑوا ہے، وہ پھیکا ہے، وہ میٹھا ہے، کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جب اس کو آپل ہم اس کو چکھا دیں گے، ہم اس کو کھلا دیں گے، تو اس کو آپل وہ دیکھ بھی لے گا اور سمجھ جائے گا، اچھی طرح سے سمجھ جائے گا۔ دکھانے سے زیادہ چکھانا اچھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت اور جہنم کو دکھانے سے زیادہ بہتر سمجھا چکھانا، کہ اس کا مزہ چکھا دیا جائے تاکہ فیصلہ کرنا زیادہ آسان ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت کا مزہ آرام رکھا اور جہنم کا مزہ تکلیف رکھا۔ اور یہ آرام اور تکلیف آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان کو ہوگا، چاہے وہ غریب آدمی ہو، چاہے وہ امیر آدمی ہو، چاہے وہ بہت بڑا کسی عہدے پر ہو، پالیٹیشین ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتنا بھی چھوٹا آدمی ہو، ہر آدمی کو آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹائم میں خوشی ملے گی، ایک ٹائم میں تکلیف ملے گی، ایک ٹائم میں آرام میں ہوگا، ایک ٹائم میں مصیبت میں ہوگا۔ یہی چیز سمجھانے کے لیے کہ تم خود اپنا فیصلہ کر لو، اچھا سے مزہ کو چکھ لو اور چکھ کے فیصلہ کرو۔ یہ دنیا میں ہم پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس دنیا کی کوئی بھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں، بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، روڈ کو دیکھتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، وہ کچھ سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں کوئی چیز بھی پرماننٹ نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو دونوں کو سمجھ کر کے اور اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم کو دنیا بھیجا گیا ہے۔ اسی جو چوائس فیلنگ ہے نا کہ جنت یا جہنم، اس کو بولا گیا ایگزام۔ دو طرح کا کریکٹر ہے، ایک جہنم کا کریکٹر ہے اور ایک جنت کا کریکٹر ہے۔ آپ اپنا کریکٹر، آپ اپنا اخلاق کون سا بناتے ہیں، جہنم والا یا جنت والا؟ اسی کو بولا گیا ہے ایگزام۔ اگر ایک ہی ہوتا تو ایگزام نہیں ہوتا، لیکن دو آپشن ہے تو اسی لیے اس کو کہا گیا ایگزام۔ ایگزام مطلب یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر کے آپ بتاتے ہیں کہ ہم کو یہ چاہیے، یہ منہ سے بولنے سے نہیں بلکہ ہم کو اپنا کریکٹر بنانا ہوتا ہے۔ تو جو بھی انسان کو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ اصل میں جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی اس کو جہنم کی دنیا میں پہنچا دیا جائے گا، اور وہاں پر وہ مصیبت میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا۔ ایک ایک جو ظلم اس نے کیا ہے دنیا میں، ایک ایک ظلم کا اس کو سزا دیا جائے گا۔ اور جو اس دنیا میں اچھا کام کر رہا ہے، کوئی اس پر ظلم کرے تب بھی وہ اچھا کام کر رہا ہے، اور ایسا ہی کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کو آرام نہیں ملا ہو، دنیا میں اس کے اوپر کوئی ظالم مسلط ہو گیا ہو اور وہ رات دن اس کے اوپر ظلم کر رہا ہو، لیکن یہ ظلم جب تک یہ دنیا میں ہے تبھی تک۔ جیسے ہی وہ اس دنیا کو چھوڑے گا اس کو اس دنیا میں پہنچا دیا جائے گا جنت کی دنیا میں، اور اس کے بعد وہاں پر اس کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، مزے میں ہوگا۔ اس دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جو بھی
آج ظلم کر رہا ہے اپنے پیسے کے نشہ میں، اپنی طاقت کے نشہ میں، اپنے عہدے کے نشہ میں، اصل میں وہ یہ فیصلہ کر کے سنا رہا ہے کہ مجھے تکلیف کی دنیا میں جانا ہے، جہنم میں۔ تو میرے دوستو، ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میری اس ویڈیو کو دیکھ کر کے، میری بات کو سن کر کے آپ کو جاوید اختر صاحب کا جو سوال ہے کہ اس دنیا میں تکلیف مصیبت کیوں ہے، اگر آپ کا پروردگار مصیبت کو دنیا سے ہٹا دے تو آپ کیسے سمجھ پائیں گے، ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ جہنم کیا ہے؟ کبھی بھی ہم کسی دکان میں جاتے ہیں، اس کے پاس اگر 2-4 طرح کا سامان ہوتا ہے، اگر ہم کپڑا ہی لینے جاتے ہیں، کپڑا 10 طرح کا ہوتا ہے تو 10 طرح کپڑا دکھاتا ہے، اس میں سے ہم کو جو پسند ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتا دکاندار کہ کوئی ایک کپڑا دکھا دیا بولے کہ لے لو یہ، ہم ایسا دکان میں جاتے ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے اس دنیا کے بعد جہاں پہ ہم کو جانا ہے وہاں پر 2 ہے، ایک کا نام ہے آرام کی جگہ جنت، اور ایک کا نام ہے تکلیف کی جگہ جہنم۔ اسی کا فیصلہ کرنے میں آئے ہیں، تو تکلیف کو یا آرام کو ختم کر دیا جائے تو یہ دونوں کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی لیے اس دنیا میں آپ کچھ بھی کر لیجئے، کتنا بھی کچھ کر لیجئے، لیکن تکلیف کو یا آرام کو ختم نہیں کر سکتے۔ آرام اور سکون اور مزہ کو بھی ختم نہیں کر سکتے، اور مصیبت تکلیف کو بھی ختم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے سمجھانے کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔